بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آدھا پاؤ موسلی سفید ہم وزن دودھ میں پکائیں، خشک ہو جائے تو سائے میں سکھائیں۔ صفوف بنا کر 1 تولہ جائفل اور 1 تولہ جاوتری ملا دیں اور شہد کے ہمراہ جنگلی بیر جتنی گولیاں بنا لیں۔ روزانہ 1 گولی رات کو دودھ سے لیں۔ قوت با میں اضافہ اور مادہ تولید گاڑھا ہو جائے گا۔ کمزور بدن کو موٹا بنانے کے لیے بکری کا کچا دودھ یا اس میں پانی ملا کر پینا بے حد مفید ہے۔ مسلسل 2 سے 3 ماہ استعمال کر رات کو سوتے وقت روگنے بادام یا دیسی گھی 3 چمچ ½ کلو گرم دودھ میں ملا کر چند روز استعمال کریں۔ قبض کا نام و نشان ختم ہو جائے گا۔ اسگن نگوری اور بدھ ہارا ہم وزن صفوف بنا لیں اور ان میں ہم وزن مصری ملا لیں۔ 6 ماشا روزانہ صبح و شام دودھ سے کھاتے رہیں۔ کمزور جسم موٹا ہو جائے گا۔ ناظرین، منہ کی بدبو دور کرنی ہو تو دن میں 2 مرتبہ سونف منہ میں ڈال کر چبانے سے منہ کی بدبو دور ہو جاتی ہے۔ حیض کا جاری کرنا، بنولا 3 سے 4 تولہ لے کر اس کو پیس لیں اور آدھا سیر پانی میں جوش دیں۔ ½ پاؤ پانی رہنے پر اتار لیں اور صاف کر کے چینی ملا کر 3 روز پلائیں۔ خون حیض جاری ہو جائے گا، خواہ کتنی ہی دیر سے رکا ہو۔ ہلدی 10 گرام کو پانی میں باریک پیس کر گھی 10 تولہ میں بھون لیں اور پھر شہد 100 گرام، چینی 250 گرام، ہلدی کو شامل کر کے معجون بنا لیں۔ 1 بڑا چمچ صبح و شام ہمراہ نیم گرم دودھ استعمال کریں۔ گھنٹیا کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ ناظرین، آملہ، سونف، کالی مرچ، زرد کوڑی پیس کر 1 بوتل لیموں کے رس میں ڈال دیں۔ 3 چمچ 3 وقت لیں اور اوپر سے خوب پانی پئیں۔ پتے کی پتھری کا خاتمہ ہو جائے گا۔ خشک پودینہ اور چینی ہم وزن پیس کر مکس کر لیں۔ 2 چمچ پانی سے استعمال کرنے سے انشاءاللہ پیٹ درد فوری ختم ہو جائے گا۔ ناظرین، حمل کا بار بار گر جانا، جامن کی گٹلی کا صفوف بنا لیں۔ 1 ماہ روزانہ 1 چمچ رات کو دودھ سے استعمال کر۔ چھوٹی الائچی، تبا شیر، مصری سونف، ان کا صفوف بنا کر بچے کو دن میں 3 بار کھلائیں۔ مٹی کھانے کی عادت چھوٹ جائے گی۔ ناظرین، سوتے وقت 1 سیب مریض کو کھلا دیں اور بعد میں پانی نہ پینے دیں۔ انشاءاللہ 1 ہفتے کے اندر پیٹ کے تمام کیڑے ہلاک ہو کر پخانے کی راہ خارج ہو جائیں گے۔ دوران حمل متلی اور قے کے لیے چاولوں کے پانی سے دھنیے کے بیج 5 گرام کوٹ کر چھان کر مصری ملا کر استعمال کریں، بہت جلد افاقہ ہو جائے گا۔ ناظرین، مہندی کے پتے تھوڑے سے لے کر پانی میں پیس کر جلی ہوئی جگہ پر لیپ کر دیں، انشاءاللہ آرام آ جائے گا۔ بادام کا چھلکا سخت خوب باریک کر کے پیس کر پانی میں ملا کر ہاتھ پیروں کے سب ناخنوں پر لیپ کر دیں، انشاءاللہ بخار فوری اتر جائے گا۔ ناظرین، شنگرف رومی پھٹکری دونوں کو کھرل کر کے توے پر ہلکا براؤن کر کے صفوف بنا لیں اور ½ چمچ 3 وقت دودھ سے لیں۔ ٹوٹی ہوئی ہڈیاں جڑ جائیں گی۔ دھنیے کو باریک پیس کر ½ سیر پانی میں جوش دیں۔ جب پانی 1 پاؤ جل جائے تو اتار کر نیم گرم حالت میں مصری ملا کر پئیں۔ حیض کا زیادہ آنا ختم ہو جائے گا۔ پھٹکری سفید اور میٹھا سوڈا ہم وزن صفوف بنا لیں۔ برش یا مسواک سے دانتوں پر اچھی طرح ملیں۔ یہ دانتوں کو صاف اور مضبوط کرتا ہے اور دانتوں کا خون بند کرتا ہے۔ ناظرین، ناریل کا پانی پی کر کچا ناریل کھانے سے پیٹ کے کیڑے نکل جاتے ہیں۔ آم کے تازہ پتے چند دن
کچھ دیر کے لیے چبانے سے دانت ہلنے اور مسوڑوں سے خون آنا بند ہو جاتا ہے۔ سرخ مرچ 3 ماشا پانی میں گھول کر اس کو پی لیں، بس انشاءاللہ اندر پہنچتے ہی بدن گرم ہو کر ہیضہ دور ہو جائے گا۔ انگور کے پتے 20 گرام پانی میں پیس کر چھان لیں اور اس میں 1 گرام نمک ملا کر استعمال کریں، گردے کے درد سے فوری نجات حاصل ہو جائے گی۔ ناظرین، دہی کی بلائی لے کر سر کے اگلے حصے پر مالش کریں، یہ نیند لانے کی بہترین دوا ثابت ہوگی۔ اگر اس میں روغن کدو بھی شامل کر لیا جائے تو فوائد میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ناریل کے تیل سے معدہ ٹھیک رہتا ہے۔ ناظرین، اگر سانپ کاٹ لے تو پھٹکری پیس کر اس میں پانی ملا کر مریض کو پلا دے۔ جس تیل میں مچھلی فرائی کی ہو اسے لے کر جسم میں جہاں درد ہو وہاں مالش کریں، درد دور ہو جائے گا۔ ناظرین، تانبے کے برتن میں کھانا رکھنے سے کھانا جلدی خراب نہیں ہوتا اور نہ ہی صحت کو نقصان دیتا ہے۔ دماغی خشکی، کمزوری اور چکر آنا سب کو ختم کرنے کے لیے روغن بادام کا استعمال کریں۔ ناظرین، دودھ اور جلیبی سر کے درد کو ٹھیک کرتی ہے، پٹھوں کے کھچاؤں کو کم کرنے میں مدد کرتی ہے اور ذہنی سکون دیتی ہے۔ لہسن جسم میں نیا خون پیدا کرتا ہے، چہرے کی رنگت کو بھی نکھارتا ہے۔ ناظرین، کلونجی کا تیل جوش دے کر نیم گرم سر پر لگانے سے نزلہ زکام اور سر درد دور ہو جاتا ہے۔ پاؤں پر تیل کا مساج کرنے سے دماغ تیز ہو جاتا ہے۔ معدے کے السر کے لیے 1 عدد لونگ روزانہ چبا کر ہمراہ پانی پینا بے حد مفید ہوتا ہے۔ انار کے پھولوں کو خشک کر کے باریک پیس لیں اور بطور منجن مسوڑوں پر ملیں، بہت مفید ہے، مسوڑوں سے خون آنا بند ہو جائے گا۔ ناظرین، اگر کسی ایسے سفر پر جانا ہو جہاں پانی میسر آنا مشکل ہو یا روزہ رکھنا ہو تو تھوڑی سی کشمش کھا لیں، اس سے آپ کو پیاس نہیں لگے گی۔ ترش انار کا پانی تانبے کے برتن میں ڈال کر آگ پر پکائیں، گاڑھا ہونے پر رات سوتے وقت آنکھ میں ڈالیں، خارش دھندلا اور جالا میں مفید ہے۔ دھنیا خشک، زیرہ سفید اور چینی ہم وزن کا سفوف بنا لیں اور آدھا چمچ ہمراہ قہوہ سونف استعمال کریں۔ معدے کی جلن، تیزابیت، گھبراہٹ اور سوزش کے لیے بھی اعلیٰ درجے کی دوا ہے۔ جب مریض مدت تک بستر پر پڑے رہتے ہیں تو اکثر زخم پڑ جاتے ہیں، ان کے لیے یہ مرکب بہت مفید ہے۔ پھٹکری باریک پیس کر انڈے کی سفیدی اچھی طرح ملا لیں اور زخم کے اوپر لیپ کر دیا کریں، تمام زخم ٹھیک ہو جائیں گے۔ بچوں کا سوکھا پن دور کرنے کے لیے جائفل چینی 100 گرام، سہاگا 1 ماشا، ان سب کا سفوف بنا لیں اور 1 چٹکی دن کے وقت دودھ سے لیں۔ ناظرین، بواسیر خونی ہو یا بادی، مغز کرنجوا چینی ہم وزن ملا کر سفوف بنا لیں، 1 کھانے کا چمچ روزانہ نہار میں پانی سے استعمال کریں۔ گردوں کی بیماری میں گرم پانی میں شہد ملا کر پی لیا کر۔ اگر جگر کی گرمی ہو تو آملے کا مربع کھائیں۔ اگر طاقت میں کمی ہو جائے تو مصری کی ڈلی چوس لیا کریں۔ ناظرین، اگر نزلہ زکام سے گلے میں درد رہتا ہو تو نمکین پانی سے غرارے کرنے چاہیے۔ اگر دانتوں میں درد ہو تو انگلی سے مسوڑوں پر نمک مل لیا کرو۔ غصہ کرنے سے آپ کو ہارٹ اٹیک کا خطرہ ڈبل ہو جاتا ہے۔ ناظرین، جو لوگ زیادہ تر غصہ کرتے رہتے ہیں
ان کی قوت مدافعت ختم ہو جاتی ہے۔ ٹھنڈا ٹماٹر کاٹ کر چہرے پر مسل دینے سے چہرے کے کالے نشان اور داغ دھبے مٹ جاتے ہیں۔ کھانا کھانے سے 10 منٹ پہلے 1 یا 2 نہایت ہی اچھی کوالٹی کے سیب کھا لیا کریں۔ چند روز میں دماغی کمزوری کی شکایت ختم ہو جائے گی۔ 4 قطرے کلونجی کے تیل کے دودھ کے ساتھ استعمال کرنے سے سانس کی نالی اور بلغم صاف ہو جاتی ہے۔ اگر نہاتے وقت کان میں پانی چلا جائے تو کوئی بھی دوائی استعمال نہ کریں، بلکہ الٹے پاؤں چلیں، کان سے پانی فوراً نکل جائے گا۔ ناظرین، مصری کا استعمال یادداشت کو بہتر بناتا ہے۔ نہار منہ ادرک کی خوشبو سونگھ لیا کرو، کبھی فالج کی بیماری آپ کے قریب نہیں آئے گی۔ رات کو سونے سے قبل تلووں پر وکس لگائی جائے تو سینے کو آرام ملتا ہے اور سانس لینے میں بھی آسانی ہوتی ہے، اور وکس پھٹی ہوئی ایڑیوں کو ٹھیک کرتی ہے اور تھکن میں بھی آرام پہنچاتی ہے۔ ناظرین، سر کے بالوں سے خشکی کو ختم کرنے کے لیے انڈے میں سرسوں کا تیل اور دہی ملا کر بالوں میں مساج کیا کر کھانے میں کالی مرچ استعمال کرنے سے قبض کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ ناف میں تیل ڈالنے سے طاقت ملتی ہے۔ جو چلنے سے قبل کھجور کھا لیتا ہے وہ بیمار نہیں ہوتا، اس کے اندر کی سستی ختم ہو جاتی ہے۔ 3 گلاس پانی میں 1 بڑا ٹکڑا ادرک کا ڈالیں اور اسے ابال لیں۔ جب اس کا عرق نکل جائے اسے ٹھنڈا کر لیں اور اسے صبح خالی پیٹ اور رات کو کھانے سے پہلے لیموں نچوڑ کر پی لیں۔ اس سے وزن تیزی سے کم ہوگا، چربی کا خاتمہ ہوگا اور جسم سے تمام فاسد مادوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ ساتھ ہی جوڑوں کا درد بھی دور ہوگا۔ اس پانی کے استعمال سے کولیسٹرول میں بھی کمی واقع ہو جاتی ہے۔ ناظرین، دہی کے اوپر والا پانی جگر کی صفائی کرتا ہے اور ہر قسم کے ہیپاٹائٹس کا بہترین علاج ہے۔ 5 ہفتوں تک فجر اثر 2 ٹائم آدھا گلاس پئیں۔ یہ ٹوٹکا بڑا ہی عجیب ہے لیکن ہے بڑے کام کا۔ غم پھیپھڑوں کو کمزور کرتا ہے اور ذہنی دباؤ دل اور دماغ کو کمزور کرتا ہے۔ غصہ جگر کو کمزور کرتا ہے اور خوف آپ کے گردوں کو کمزور کرتا ہے۔ پریشانی آپ کے معدے کو کمزور کرتی ہے۔ 1 گلاس دودھ میں 3 سے 4 کھجوریں ابال کر پینے سے ماہواری کا درد اور جسمانی کمزوری ختم ہو جاتی ہے۔ 1 کپ پانی میں چند پتے پودینے کے ابال کر پینے سے گیس، تیزابیت اور دل کا خراب ہونا ختم ہو جاتا ہے۔ صبح خالی پیٹ 1 سیب کاٹ کر کھانے سے مائیگرین اور سر کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ ان چند کاموں میں جلدی نہ کریں۔ کوئی بڑا فیصلہ کرنے میں، کسی سے محبت کرنے میں، کھانا بنانے میں، کسی شخص کو مکمل جاننے میں، کسی شخص پر مکمل اعتبار کرنے میں، کسی کے کردار پر رائے قائم کرنے میں۔ ناظرین، دودھ پلانے والی عورتوں کو چاہیے کہ کلونجی کے 6 دانے نہار میں اور رات کو سوتے وقت دودھ کے ساتھ کھا لیا کریں۔ اس سے ان کے دودھ کی مقدار میں اضافہ ہو جائے گا۔ سونے کا بہترین وقت رات 10 سے صبح 4 بجے تک ہے۔ فون کالز سننے کے لیے ہمیشہ موبائل کو بائیں کان کے ساتھ لگائیں۔ ناظرین، خارش والی جگہ پر کلونجی کا تیل لگانے سے خارش دور ہو جاتی ہے۔ سونف کو سونگھنے سے دماغ کو راحت اور سر کے درد سے نجات مل جاتی ہے اور اس سے آپ کی نظر بھی تیز ہوتی ہے۔ اگر آپ اپنے چہرے کو جوان اور حسین رکھنا چاہتے ہیں تو رات کو دیسی گھی لگا کر سویا کریں۔ لکوا ہو جانے کی صورت میں ناشپاتی اور سیب کا رس ملا کر پینا بے حد مفید ہے۔
اس سے لقوے سے نجات مل جائے گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا پیٹ کبھی خراب نہ ہو تو ہمیشہ گندم کی روٹی استعمال کریں۔ نظر کی کمزوری کے لیے نہایت ہی آسان نسخہ: ایک پیالی نیم گرم دودھ میں 2 چمچ شہد ملا کر رات کو سوتے وقت پینا بے حد مفید ہے۔ اینک سے نجات: سونف 6 ماشا، مغز بادام 7 عدد، مصری 1 تولہ ملا لیں۔ سوتے وقت دودھ سے کھائیں، اس کے بعد پانی ہرگز نہ پئیں۔ اگر کسی کی کھانسی ختم نہ ہوتی ہو، چاہے وہ خشک ہو یا بلغمی، اس کے لیے 1 پاؤ گڑ لے کر اس کو پیس لیں اور اس میں 50 گرام ہلدی ملا کر اس کی چھوٹی چھوٹی گولیاں بنا لیں۔ ہر 3 گھنٹے کے بعد 1 گولی چوس لیں، انشاءاللہ کھانسی ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ اپنی آنکھوں کو بہترین رکھنا چاہتے ہیں تو سونے سے پہلے اپنے پاؤں پر تیل سے مالش کیا کریں۔ ناظرین، میتھی کے اندر کیا کیا طبی فوائد ہوتے ہیں؟ کمر کے درد کو دور کر کے آرام پہنچاتی ہے، لقوہ اور فالج میں اطمینان بخشتی ہے، تلی کے ورم کو تحلیل کرنے میں مفید ہے، جگر کے نقائص میں اچھا کردار ادا کرتی ہے، میتھی بخار کو دور کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے، ہاتھوں کے کانپنے کے مرض میں فائدہ پہنچاتی ہے۔ جو لوگ ٹوتھ پیسٹ کی بجائے مسواک استعمال کرتے ہیں ان کے دانت نہایت مضبوط اور ہمیشہ سیدھے رہتے ہیں۔ کھانے کے فوراً بعد غسل کرنے سے انسان کو جان کا خطرہ ہو سکتا ہے، کیونکہ غسل کرنے سے خون کی روانی بہت تیز ہو جاتی ہے۔ پیٹ بھر کر کھانا انسان کو گناہوں میں غرق کر دیتا ہے۔ کھٹی چیزیں زیادہ کھانے سے انسان کا بدن کمزور ہو جاتا ہے۔ ناظرین، روزانہ کچی ادرک کھانے سے بڑھتی عمر چھپ جاتی ہے اور چہرہ جوان دکھائی دیتا ہے۔ ٹانگوں پر تیل لگانے سے جسم کی خشکی نہیں ہوتی۔ ناظرین، جن کو بلغم کی شکایت رہتی ہے وہ بینگن کا سالن کھائیں۔ روزانہ 4 کھجوریں کھانے سے کمزوری سے چھٹکارا حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اگر وزن بڑھانا چاہتے ہیں تو روزانہ کیلے کھائیں اور کھا کر اوپر سے نیم گرم دودھ پئیں۔ 4 چیزوں سے چہرے کی رونق ختم ہو جاتی ہے اور خوشیاں چلی جاتی ہیں: جھوٹ بولنا، عزت نہ کرنا یا کسی غلط چیز پر اصرار کرنا، بغیر معلومات اور بغیر جانتے ہوئے بحث کرنا۔ ناظرین، ذہین لوگوں کی لکھائی خراب ہوتی ہے کیونکہ ان کا دماغ ان کے ہاتھوں سے زیادہ تیز کام کر رہا ہوتا ہے۔ کھانے پینے کی کوئی بھی اشیاء زیادہ گرم ہو تو پلاسٹک کے برتن میں مت ڈالیں، اس سے آپ کو کینسر ہونے کا خطرہ ہو سکتا ہے۔